بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز ہی کا مراسلہ نہیں ہے، بلکہ یہ باقی تمام صوبوں میں بھی یہی کیفیت ہے. یہ انسٹیٹیوشنل کیپچر جو کیا گیا ہے، جس میں صرف اور صرف ٹارگٹ پی ٹی آئی خان صاحب کو اور پی ٹی آئی کی قیادت اور پی ٹی آئی کے کارکنوں کو کیا گیا ہے. اور خان صاحب نے یہ بار بار تقاضا بھی کیا ہے کہ 9 مئی کا جو آرکیسٹرڈ جو ایک بیانیہ بنایا گیا ہے، اس کی ایک ہائی پاورڈ جوڈیشل کمیشن ہو. اور خدا را 45 سال اب نہ لگائے جائیں انصاف کرنے میں کہ ایک اور جو ہے حد العزیز وزیر اعظم کو جو ہے عوام سے منقطع کرنے کے لیے اور پارٹی کو تتر بتر کرنے کے لیے جو 9 مئی سے لے کر 9 فروری پر آ کر فارم 47 کے ذریعے ڈرامہ رچایا گیا ہے، وہ بڑا واضح ایک ایسی سازش ہے جو لندن پلان کا حصہ ہے. اور لندن پلان آپ نے دیکھ لیا کہ جس طریقے سے ایک سزا یافتہ ایک مجرم کو اور جس کے خلاف وارنٹ گرفتاری دائمی نکلے ہوئے تھے، بجائے اس کے کہ امبیسڈر پاکستان کا وہ اسے گرفتار کر کے ڈپورٹ کر کے اڈیالہ جیل میں داخل کرتا، وہاں ریڈ کارپٹ کے ذریعے سے ان کو جو ہے امبیسڈر ہیتھرو ایئرپورٹ پر رخصت کیا اور یہاں اسلام آباد کے ایئرپورٹ پر بائیو میٹرک مشین چل کے جاتی ہے ان کے سواگت کے لیے. تو ہم نے جو دیکھا ہے کہ کس طریقے سے محترم نواز شریف صاحب اور ان کے خانوادے کے کیسز کو کتنی سرعت کے ساتھ ختم کر کے اور ان کو بریت کر کے دودھ کا دھلا ہوا قرار دے کے، اور جس طرح سے 16 مہینے کی اور اس کے بعد کیئر ٹیکر حکومت نے جو قوانین میں ترامیم کر کے ان کو ساری رعایات مراعات فراہم کی ہیں، وہ بھی سب کے سامنے ہے. سو اس سازش کو بھی بے نقاب کرنے کے لیے اور ان ججز پر جو تشدد اور دباؤ کا ایک کیفیت ہے، اس پر پاکستان کی ساری باروں نے، ساری بار کونسلز نے اور ساری بار ایسوسیشنز نے ایک بڑے سخت قسم کی اپنی قراردادیں بھی منظور کی ہیں اور انہوں نے مراسلے بھی لکھے ہیں. اس پہ ہم جو ہے اسی طرح کی وکلا تحریک چلانے جا رہے ہیں، جس میں پاکستان کے عوام بھی بالکل شامل ہوں گے. کیونکہ اگر عدالت اور نظام انصاف، نظام عدل کو اگر منہدم کر دیا جاتا ہے تو وہ نہ رول آف لا رہ جاتا ہے، نہ آئین کی بالادستی ہوتی ہے، نہ ہی وہ ریاست چل سکتی ہے. تو اس لیے ان پر جس طرح سے 6 ججز نے اظہار کیا ہے، یہ ساری جگہ پہ یہی کیفیت ہے. تو اس طرح آپ نے اگر انصاف کو جکڑ دیا ہے اور انصاف کو آپ نے زنجیریں باندھ کر اور اس طرح سے آپ نے کیا ہے، تو میں سلام پیش کرتا ہوں ان 6 ججز کا جنہوں نے دلیری کر کے کیا ہے. اور شوکت عزیز کا فیصلہ، شوکت صدیقی صاحب کا فیصلہ جو سپریم کورٹ نے دیا ہے، اس کے تناظر میں بھی جو جج صاحبان نے کہا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد اگر آپ اس کو انصاف دے رہے ہیں، ہمیں بھی تحفظ دیجیے گا، انصاف دیجیے گا. سو جج صاحبان بھی قوم کی طرف دیکھ رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے ورکر جو ہے، پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء جو ہیں، وہ ان کے ساتھ شانہ بشانہ ہیں. ہم ان کے محافظ بن کے، ہم ان کے جو ہے تمام تر جو تسلط اور جبر اور ان پر جو ہے ظلم ڈھایا جا رہا ہے، ہم انشاءاللہ ان کے محافظ بنیں گے، ان کے خانوادے کا بھی تحفظ کریں گے. اور پاکستان کے سارے وکلاء ایک ایسی تحریک چلائیں گے جو پہلے بھی ہم نے دنیا میں ثابت کر دیا تھا کہ وکلاء جب تحریک چلاتے ہیں تو مشرف جیسے مکے دکھانے والے بھی خش و خساک کی طرح بہہ جاتے ہیں. اور انشاءاللہ یہ ہم عنقریب شروع کر رہے ہیں اس تحریک کو، اسی کو لے کر، اسی بیانیے کو لے کر کہ قیدی نمبر 804 کی ونڈیکیشن ہو گئی. جو عمران خان کہتا تھا، جو پی ٹی آئی کہتی تھی کہ یہ ڈکٹیٹڈ ججمنٹس بلڈوز کی جا رہی ہیں، وہ ان 6 ججز کے مراسلے نے اس کو ثابت کر دیا گیا. اور اس کے ثابت کرنے کے بعد اب ہم اگر 804 نمبر قیدی کی مخلصی کا ساتھ ہی کر رہے ہیں تو یہ ظاہر ہے کہ ان 6 ججز نے بھی اپنے مراسلے میں یہ فیصلہ دے دیا ہے. اور ویسے بھی 8 فروری کو عوام پاکستان نے بھی بڑا بانگ دوہل اور دو ٹوک فیصلہ دے دیا کہ عمران خان نہ غدار ہے، عمران خان نہ باغی ہے، عمران خان نہ مجرم ہے. اس لیے عوام کی ریاست نے جو ہے فیصلہ دے دیا. ان 6 ججز نے تصدیق کر دی. کمشنر راول پنڈی نے اس سے پہلے ہی تصدیق کر
लाख से जीतने वालों को हमने हराया है। और ये पैटर्न सिर्फ पिंडी डिवीजन का नहीं है, इस्लामाबाद में भी सारी सीटें हारी है, पीटीआई जीती है और पीएमएलएन को जिताया गया है। लाहौर की, मैं खुद लाहौर से मुंतखब हुआ हूँ, लाहौर की सारी सीटें पीटीआई जीती हुई है और एक शख्स हारने वाले को वजीर आजम बना दिया है और हारने वाली दूसरी जो है उसको वजीर आला बना दिया है। और इसी तरह कराची में सारी सीटें पीटीआई जीती हुई थी जो एमक्यूएम को दे दी गई है और पाकिस्तान में भी पैटर्न यही हुआ है। सो इसके जो है तमाम इहाता करते हुए एक ऐसी इंशाअल्लाह तहरीक उभरेगी जो पेशावर से रैली से शुरू होकर और वकला तहरीक तक जाएगी और इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अवाम को सुरखरू होंगे और इंसाफ बोल बाला होगा। थैंक यू। रहा करो वज़ीर आज़म इमरान खान जिंदाबाद। एक बड़ी पेशरफ्त हम देख रहे हैं कि आज बड़ी तादाद में सियासी क़यादत और वकला की क़यादत भी आज मुलाकात करके आई है। एक तो इस पर कमेंट कीजिएगा, दूसरा ये कि कल से बहस हो रही है कि जो ये 6 जजेस ने खत लिखा है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा गया है, जो कि कल का फोरम नहीं है। ये खत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अगर लिखा जाता तो इसकी हैसियत और आज इस हवाले से और चीफ जस्टिस के मामले में मुलाकात भी है, उस पर भी कमेंट कीजिएगा। देखिए, जहाँ तक आज की मुलाकात की ताल्लुक है कि बड़े सारी लीडरशिप भी आ गई, तो देखिए बहुत सारों ने पहले से कोर्ट के ऑर्डर लिए हुए थे और वो कंटेम्प्ट में पड़े हुए थे, बार बार वो रिक्वेस्ट करते रहे। ऐसे भी हैं जो 7 मरतबा आए थे और उनको इजाज़त नहीं मिली, तो आज फाइनली इजाज़त मिली है, तो इसीलिए ज़्यादा सारे आ गए क्योंकि पहले से ऑर्डर मौजूद थे। जहाँ तक जज साहिबान के लेटर का ताल्लुक है, तो जज साहिबान ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा है। वो एक इदारा है जो जजेस की कंडक्ट को देखता है और वो इंक्वायरी करता है, सबसे पहले उनको आता है और उन्हीं से कहा गया है कि अभी भी इंटरफेरेंस हो रही है तो अदालत दोनों तरफ देख सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास है, इसलिए मुताल्लिका चीफ जस्टिस साहब जो है वो सारे उसमें मौजूद होते। हमें उम्मीद इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट आज ज़रूर इलामिया जारी करेगी और इस पर पेशरफ्त होगा। अदरवाइज वकला ने भी अपनी राय दी और सारे वकील उसके साथ करेंगे। एक पॉइंट इसमें ऐड कर देता हूँ। खत लिखा गया था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, जिसके सरबराह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है और उसमें सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस और सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शामिल होते हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने वो लेटर सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दिया और पूरी सुप्रीम कोर्ट उस पर बैठ गई। तो लिहाजा ये मैटर जुडिशल काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट दोनों के नोटिस में आ चुका है और दोनों इस पर डेलिब्रेशन कर चुके हैं, एलामिया भी आएगा। हम तवक्को रखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मसले को कालीन के नीचे नहीं दबाएगी बल्कि इस मसले का दायमी हल निकालेगी। शुक्रिया। थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद।